کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہی سورہ مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے ظہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو۔ لیکن امام شافعی اور اہل حدیث کا یہ قول ہے کہ ہر نماز میں چاہے ظہری ہو چاہے سری ہو، مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 756 ہے، اور صحیح مسلم میں ہے 873۔ صحیح مسلم سے بخاری میں حدیث ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی نماز پڑھے، چاہے اکیلے نماز پڑھے چاہے امام کے ساتھ نماز پڑھے، اگر وہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی ہے۔ میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے ظہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو۔ لیکن ابو حنیفہ کے ماننے والے اور امام ابو حنیفہ کی جو چاہنے والے ہیں، اور خود امام ابو حنیفہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے قرآن کو سنو، تم کچھ مت پڑھو۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ کی، یہی ہے اس کا قول کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو۔ یہ دلیل دیتے ہیں امام ابو حنیفہ، اس کے ماننے والے اور وہ، حالانکہ یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ اہل حدیث اور امام شافعی کی دلیل مضبوط ہے، کیونکہ اس آیت میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں یہ نہیں لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، یہ لکھا ہے، یہ ہے۔ لیکن اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم آہستہ نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ تم آہستہ نہیں پڑھ سکتے ہو، تو اس میں ابو حنیفہ کی دلیل صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو۔ یہ دلیل دیتے ہیں کون؟ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے اور امام ابو حنیفہ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو۔ یہ دلیل کون دیتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے اور امام ابو حنیفہ، کہ خاموشی سے سنو۔ اگر اسی دلیل کو ہم اگر آگے لے کر چلتے ہیں تو یہ ہر جگہ پر فٹ ہو سکتا ہے۔ جیسے بچے جب مدرسے میں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جب ایک بچے قرآن پڑھتے ہیں تو پھر دوسرے بچے کو پھر خاموش رہنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے پھر نا۔ تو اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ کی دلیل اور اس کے ماننے والے جو دلیل دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے نماز میں، جب امام کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، دلیل صحیح نہیں ہے۔ دلیل اہل حدیث کی امام شافعی کی صحیح ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس میں اختلاف ہے، تو اس میں آپ کو سورہ فاتحہ کس طرح پڑھنا چاہیے؟ جب آپ اہل حدیث کے یہاں نماز پڑھو گے تو آپ دیکھو گے کہ اہل حدیث ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تھوڑا
اور ہم نے تو اور اسپیڈ پڑھ دیا، حالانکہ اور وہ سلو پڑھتا ہے، تاکہ جو پیچھے مقتدی ہے وہ بھی پڑھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین پیچھے والا پڑھے گا، پھر الحمدللہ رب العالمین، ایسے اس کو ٹائم دیتا ہے کہ جب امام، اور کہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ وقت دے دیتا ہے، جو پیچھے مقتدی ہے وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس کے بعد امام کوئی سورہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ دلیل امام ابو حنیفہ کی جو دیتے ہیں، قرآنوں کی دلیل جو دے رہے ہیں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 کی، یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، تو اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ تم آہستہ نہیں پڑھ سکتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ والا دلیل تم مانو گے، اگر یہی والا دلیل دو گے تو میں یہی والا دلیل آپ کے اوپر فٹ کر سکتا ہوں دوسری جگہ پر بھی، تو یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح ہے، اہل حدیث کے نزدیک صحیح ہے، اور امام شافعی کے نزدیک صحیح ہے۔ اور یہ اماموں کو اگر اب ہٹاؤ گے اور حدیثوں میں دیکھو گے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں دیکھو گے تو اس میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں اختلاف ہے، لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی رائے دیتا ہوں یا میں اپنی طرف سے کچھ بولتا ہوں، میں ایسا نہیں بول سکتا ہوں۔ جو حدیثوں میں ہے، جو کتابوں میں ہے، میں وہی آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، آہستہ سے پڑھنی چاہیے۔ اس کا بھی طریقہ ہے، جب امام سورہ فاتحہ اگر پڑھ رہے ہیں نماز میں تو آپ کو آہستہ سے، تاکہ امام کو ڈسٹرب نہ ہو جائے، امام کو ڈسٹرب نہ ہو جائے، اتنا زور سے نہیں پڑھنا چاہیے، اپنے دل میں پڑھو، آہستہ پڑھو، اپنے دل میں آہستہ پڑھو، تاکہ امام کو ڈسٹرب نہ ہو جائے، آہستہ پڑھو۔ تو چاہے ظہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، اس کو چاہیے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے، چاہے ظہری ہو چاہے سری ہو، چاہے ظہر کی نماز ہو چاہے عصر کی، چاہے مغرب کی، چاہے عشاء کی، چاہے فجر کی۔ آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ہر رکعت میں، اگر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی 2 رکعتوں میں امام زور سے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی اور دوسرا سورہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو تینوں رکعتوں میں، مقتدیوں کو جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، چاہے مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی، چاہے فجر کی، چاہے کوئی بھی نماز ہو، یہ پانچوں ٹائم کی کوئی بھی آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک چاہے ظہری رہے چاہے سری رہے، وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ بولتے ہیں کہ مقتدیوں کی قرات جو امام پڑھتے ہیں یہ دونوں برابر ہیں۔ مطلب برابر، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقتدیوں کی ضرورت نہیں ہے سورہ فاتحہ یا کوئی سورت پڑھنے کی، سارا ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ امام کے اوپر ہے، صرف مقتدی خاموشی سے سنے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کا۔ لیکن امام شافعی، امام مالک، اہل حدیث کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنی چاہیے، یہ حدیث میں ہے۔ تو اس میں اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، کوئی لوگ بولے گا کہ میں اہل حدیث ہوں، شافعی ہوں، ایسا نہیں ہے، نہ میں شافعی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، اور نہ میں امام مالک کے ماننے والے ہوں، اور نہ میں امام ابو حنیفہ کے ماننے والا ہوں، میں قرآن و حدیث کو ماننے والا ہوں۔ اور جو قرآن و حدیث کو مانے، آپ اگر اس کو اہل حدیث کہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر شافعی کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اہل حدیث بولے، امام مالک بول دے اس کے ماننے والے، اگر اب شیعہ بولتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو ماننے کا نام اگر شیعہ ہے تو میں آپ کے نزدیک شیعہ ہوں، اگر قرآن و حدیث کو ماننے کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں، اگر قرآن و حدیث کا ماننے کا نام اگر شافعی ہونا ہے تو میں شافعی ہوں، اگر قرآن و حدیث کو ماننے کا نام اگر
حنفی ہونا ہے تو میں حنفی ہوں، حالانکہ میں جو ہوں وہ آپ کو پتہ ہے، میں مسلمان ہوں۔ مسلمان لفظ سے لوگوں کو چڑ لگتے ہیں کہ باقی ہم سب کیا کافر ہیں، اسی طرح کا بات کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسلک کے ماننے والے جتنے بھی ہیں، امام ابو حنیفہ کی ہی مثال لے لیں، اس کے اندر بہت ایسی چیز ہیں اور غلطیاں ہیں، اہل حدیث کے نزدیک بہت ساری غلطیاں ہیں جو امام ابو حنیفہ کے اندر نہیں ہیں، تو سارے میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے۔ اس کو یہ صحیح کہیں گے، اس کو وہ غلط کہیں گے، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ کرنا صحیح ہے، وہ کہتے ہیں غلط ہے، تو اختلاف کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اختلاف ہمیشہ رہے گا۔ تو میرا یہ آج کا موضوع تھا، یہ اہم مسئلہ تھا کہ سورہ فاتحہ کا بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتا ہوں، جو قرآن و حدیث میں ہے میں آپ کو وہی بولا کہ جب امام، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اور یہ رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے، یہ میرا ریکارڈ ہے، ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس میں بتایا ہے، اس میں نے حدیثوں کی بھی حوالہ دی ہے، کن کن حدیثوں میں موجود ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی بولا آپ کو کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے مقتدیوں کو امام کے پیچھے ہر نماز میں، چاہے ظہری ہو چاہے سری ہو، تو یہ کن کن حدیثوں میں موجود ہے؟ یہ صحیح بخاری میں ہے 756 ہے، صحیح مسلم میں ہے 869 ہے، ابو داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے۔